درود پاک بن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ دعا ہاتھ جوڑ کر یا پھیلا کر مانگنی چاہیے۔ پورا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے رحمت اور برکت بھر جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ دعا اس طریقے سے ہاتھ جوڑ کر مانگنا چاہیے کہ اس سے رحمت اور برکت بھر جاتی ہے، اور اگر ہاتھ پھیلا دیے جائیں اس طریقے سے تو رحمت اور برکت نہیں آتی۔ کیا یہ درست ہے؟ نیز دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بتائیں۔ اگر دعا کے دوران ہاتھوں پر کپڑا ہو تو درست ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دعا کرتے وقت دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ رکھنا افضل ہے۔ جیسا کہ انہوں نے سنا ہاتھ جوڑ کے دعا مانگنا چاہیے، مگر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دعا کا جو طریقہ ہے اور اس کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے درمیان ہاتھ نہ تو ایسے ہونا چاہیے، نہ ہی ایسے ہونا چاہیے، نہ ہی ایسے ہونا چاہیے، بلکہ ادب اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے درمیان ایسے فاصلہ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ فاصلہ چاہے اتنا ہو یا اتنا، کچھ نہ کچھ فاصلہ ہونا چاہیے، اور سینے کے سامنے رکھ سکتے ہیں ہاتھوں کو، اس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے۔ ہتھیلیاں جو ہے آسمان کی طرف ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ میں فاصلہ تو کر لیا، ایسے کر لیا۔ اچھا، بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں دعا کرتے وقت سر ایسے ہے اور انگلیاں بس اپنے ایسے کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ انگلیاں ایسے ہیں، کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے دعا کا۔ دعا کا ادب یہ ہے، دیکھیے آپ مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، آپ اس سے مانگ رہے ہیں، اور جب اس سے مانگ رہے ہیں تو مانگنے کے وقت پوری توجہ اس احکم الحاکمین کی طرف ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کوئی چیز طلب کرتا ہوں تو بھی توجہ کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے کہا بھی انصار بھائی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، ذرا آپ دے دیں، تو ایسا نہیں ہے انصار بھائی مجھے ایسی چیز دیکھ ادھر رہا ہوں اور انصار بھائی سے کہہ رہا ہوں، تو یہ بھی سوچیں گے یار یہ عجیب آدمی ہے، مجھ سے مانگ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں، منہ ادھر کو کیے ہوئے، یہ کون سا ڈھنگ ہے مانگنے کا یا کوئی بات بتانے کا؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کوئی بات معلوم کرنا چاہیں اور توجہ دوسری طرف رکھیں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اگر مجھ سے بات کر رہے ہیں تو مجھے سے بات کیجیے، تو پھر وہ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خالق کائنات ہے، اس کی بارگاہ کا ادب کتنا ہونا چاہیے۔ دعا کے وقت جو ہے پوری توجہ ہمارے رب کی طرف ہی ہونا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے، ہمارے جو دعائیں ہم کر رہے ہیں ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہاں، تو اس میں جو ہے ہاتھ کہاں تک اٹھا سکتے ہیں؟ سینے کے سامنے آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، کندھوں کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اتنے ہاتھ بھی، یعنی سر سے اوپر بھی ہاتھوں کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، مگر آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ سینے کے سامنے رکھیں۔ کیوں؟ ہاتھ اتنے ہوں گے تو تھکاوٹ محسوس ہوگی، اتنے ہوں گے تو اور زیادہ ہوگی، لہذا اتنے ہوں گے تو تھکن بھی نہیں ہوگی، اور جو ہے بالکل صحیح طریقہ ہے، آسانی کے ساتھ آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ رکھنا افضل ہے، اگرچہ تھوڑا ہی فاصلہ ہو، لیکن اگر کوئی دونوں ہاتھوں کو ملا کر دعا کرے تو بھی حرج نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھا جائے، ناجائز حرام گناہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایسے ہاتھ ملا لیے تو آپ گناہ گار ہو گئے، گناہ گار نہیں ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ البتہ ادب یہی تھا کہ آپ تھوڑا سا فاصلہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھیں۔ کہتے ہیں اگر دونوں ہاتھوں کو ملا کر دعا کرے تو بھی حرج نہیں، البتہ دعا میں دونوں ہاتھوں کو ملا کر یا پھیلا کر رکھنے کے حوالے سے آپ نے جو سنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیسا کہ سوال کرنے والے نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ دونوں ہاتھ ملے ہوں گے تبھی رحمت اور برکت آئے گی، اور اگر پھیلا دیے، ان کا ذہن شاید اس طرف گیا ہوگا کہ یہ تو بیچ میں کھلا رہ گیا تو جتنی برکت آئے گی وہ نیچے ہی نکل جائے گی، ہاتھوں میں کیا رہ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی جانب سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ اگر ملے ہوئے تبھی ہمارے پاس آئے گی اور ہاتھ پھیلا دیے تو نیچے گر جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ
جس نے بھی کہا ہے وہ بس اپنی طرف سے کہہ دیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسا کہنا درست نہیں۔ اور دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہاتھ کپڑے وغیرہ سے چھپے ہوئے نہ ہوں۔ یہ کہا نا کپڑا وغیرہ اگر ہاتھوں پہ پڑا ہو تو کیا حکم ہے؟ درست ہے نہیں ہے۔ جیسے کہ اب جاڑے کا موسم ہے، مثال کے طور پہ آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اب چادر کے اندر ہی ہاتھوں کو ایسے کر لیا، تو دعا تو آپ مانگ رہے ہیں، قبول کرنے والا تو رب ہے، وہ جس طرح چاہے آپ کو عطا کر دے، مگر دعا کا ادب یہی تھا، اس کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ہاتھوں کو باہر نکالتے اور پھر ہاتھوں کو آسمان کی طرف ہتھیلیاں رہتی اور کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ادب یہی ہے، طریقہ یہی ہے صحیح، مگر کسی نے اس کے خلاف بھی اگر ہاتھوں کو کر لیا تو گناہ گار تو نہیں ہوا، البتہ ادب کے خلاف کام اس نے ضرور کیا، یعنی جو دعا کا ادب ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں ہاتھ کپڑے وغیرہ سے چھپے ہوئے نہ ہوں۔ امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ ہاتھ ملا کر دعا کرنا چاہیے یا علیحدہ علیحدہ کرے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو۔ فتاوی رضویہ کے اندر حضور اعلیٰ حضرت نے یہی تحریر فرمایا ہے۔ فضائل دعا میں رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان دعا کے آداب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہاتھ کھلے رکھے، کپڑا وغیرہ سے پوشیدہ نہ ہو، یعنی اگر کپڑا وغیرہ ہاتھوں پہ ڈال کے کرتا ہے تو یہ دعا کا ادب نہیں ہے۔ دعا مانگتے وقت چادر وغیرہ اوڑھے ہے تو ہاتھوں کو باہر نکال لے، یا پھر ایسے ہی کوئی رومال وغیرہ ڈال کر کے کوئی کرتا ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو، ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہیں آسمان کی جانب ہونا چاہیے، اس طریقے سے دعا مانگیں، اور سینے کے برابر رکھیں یا تھوڑا اوپر کر لیں، اس طریقے سے دعا مانگیں تو یہ صحیح طریقہ ہے دعا مانگنے کا اور سنت کے مطابق ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔